الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرحہ آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کے 5ویں سبق میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے پچھلے تمام اسباق سن لیے ہوں گے اور انہیں یاد کیا ہوگا۔ تو عزیزات، آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے، لکھنے کے لیے چنا ہے۔ تو اپنے اس چناؤ کا قدر کریں، اس مختصر وقت کا قدر کریں اور اس کو اپنے لیے بخشش کا ذریعہ سمجھیں۔ تو پچھلا سبق جو ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو صحابہ کرام آپ کی پہرہ داری کرنے لگے تھے۔ مختلف صحابہ کرام نے آپ کے دروازے پر پہرہ دیا، لیکن جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی واللہ یعصمک من الناس کہ اللہ رب العزت ہی آپ کے لوگوں سے حفاظت فرمائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرہ داری اٹھا دی گئی تھی۔ آج کا ہمارا ٹاپک شروع ہوگا تعمیر کعبہ اور قریش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اتفاق امین تسلیم کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال ہوئی تو اس وقت قریش نے بیت اللہ کی نئے سرے سے تعمیر کا ارادہ کیا۔ بیت اللہ کی تعمیر ہر شخص اپنی سعادت سمجھتا تھا اور قبائل قریش نے اپنی قسمتوں کا فیصلہ اس پر رکھا تھا کہ اس کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیا جائے۔ چنانچہ اس تعمیر کو قبائل میں تقسیم کرنے کی نوبت آئی تاکہ کوئی جھگڑا پیش نہ آئے۔ اس طرح تقسیم عمل کے ساتھ بنائے کعبہ حجر اسود کی حد تک پہنچ گئی، لیکن اب حجر اسود کو اٹھا کر تعمیر میں نصب کرنے کے متعلق سخت اختلاف ہوا۔ ہر قبیلہ اور ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ اس سعادت کو حاصل کرے، یہاں تک کہ قتل و قتال پر عہد و پیما ہونے لگے۔ قوم کے بعض سنجیدہ لوگوں نے ارادہ کیا اور مشورہ کیا کہ کوئی صلح کی کوئی صورت نکالی جائے، اور اس غرض کے لیے مسجد میں جمع ہو گیا۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد کے اس دروازے میں داخل ہوگا وہی تمہارے معاملے کا فیصلہ کرے گا، اور اس کے حکم کو ہر شخص دست قدرت کا فیصلہ سمجھ کر تسلیم کرے گا۔ خدا کی قدرت کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ یہ تو امین ہیں، ہم ان کے حکم پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ حکیمانہ فیصلہ کیا کہ سب خوش ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر پھیلا دی اور اس میں حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھ دیا، اور پھر حکم دیا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لے۔ تو اسی طرح کیا گیا۔ جب بنیاد تک پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اٹھا کر رکھ دیا۔ ابن ہشام اس واقعے کے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے تمام قریش بالاتفاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے تھے۔ عطائے نبوت: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 برس 1 دن کی ہوئی تو ظاہری طور پر بھی باضابطہ آپ کو خلعت نبوت کے ساتھ ممتاز و مشرف فرمایا، جس کی تاریخ ولادت کی طرح ماہ ربیع الاول روز دوشنبہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف اقوال ملتے ہیں۔ دنیا میں اشاعت اسلام تبلیغ کا پہلا قدم: ابتداً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلاناً تبلیغ کے لیے مامور نہ تھے، یعنی آپ کو علی الاعلان تبلیغ کرنے کا حکم نہ دیا گیا، بلکہ اس میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے احکام تھے۔ پھر کچھ دنوں سلسلہ وحی منقطع رہنے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ وحی شروع ہوئی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام کے لیے حکم ہوا، مگر دنیا میں جہالت و ضلالت کی حکومت تھی، بالخصوص عرب کا تکبر اور غرور اور تقلید آبائی انہیں حق پر کان لگانے کی ہرگز اجازت نہ دیتی تھی۔ اس لیے ابتدا میں حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہوا کہ آپ کو اعلاناً تبلیغ و اشاعت اسلام کا امر نہ کیا جائے تاکہ اول ہی سے لوگ متنفر نہ ہو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداً دعوت اسلام اپنی جان پہچان کے لوگوں میں اور ان شخصوں میں شروع کی جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کے ذریعے ان میں خیر و صلاح کے آپ نے آثار دیکھے تھے۔
اس طریقے سے سب سے پہلے زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ یعنی لپالک بیٹے زید بن حارث مشرف بہ اسلام ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق و دیانت اخلاص سے خوب واقف تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رسالت الہیہ کی خبر دی تو فوراً حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کی تصدیق کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے بزرگ تھے، تمام معاملات میں لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان لوگوں کو دعوت اسلام دینی شروع کی، جن میں کچھ صلاح و خیر کے آثار دیکھے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن العوام اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کی دعوت قبول کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ان کے بعد ابو عبیدہ بن جراح، عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب، سعید بن زید عدوی، ابو سلمہ مخزومی، خالد بن سعید بن عاص، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے دونوں بھائی قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ارکم بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین مشرف بہ اسلام ہوئے۔ یہ سب کے سب قریش میں سے تھے اور غیر قریش میں سے صہیب رومی، عمار بن یاسر، ابو ذر غفاری، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسلام میں داخل ہوئے۔ اس وقت تک یہ دعوت اسلام محض خفیہ جاری تھی، عبادات اور اعمال شرعیہ بھی چھپ چھپ کر ادا کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے چھپ کر نماز پڑھتا تھا۔ جب مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک وسیع گھر مقرر کر دیا جس میں وہ سب جمع ہو جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم فرماتے تھے۔ اس طریقے کی دعوت اسلام 3 سال تک جاری رہی۔ اسی دور میں قریش کی ایک بڑی جماعت اسلام میں داخل ہو گئی اور پھر اور لوگ بھی داخل ہونے شروع ہو گئے اور خبر مکہ میں پھوٹ نکلی اور لوگوں میں جا بجا اس کا چرچا ہونے لگا اور اب اعلاناً دعوت حق کا وقت آ پہنچا تھا۔ اعلاناً دعوت اسلام 3 سال کے بعد جبکہ کثرت سے مرد عورت اسلام میں داخل ہونے لگے اور لوگوں میں اس کا چرچا ہوا تو خداوند عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ علی الاعلان لوگوں کو کلمہ حق پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی اور مکہ کی پہاڑی صفا پر چڑھ کر اور قبائل قریش کا نام لے لے کر آواز دی۔ جب تمام قبائل جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً سب سے دریافت کیا کہ اگر میں آپ کو یہ خبر دوں کہ غنیم کا لشکر تم پر چڑھا چلا آ رہا ہے اور قریب ہے کہ تم پر لوٹ ڈال دے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب یہ سن کر ایک زبان ہو کر بولے کہ بے شک ہم آپ کی خبر کو بالکل حق سمجھیں گے، کیونکہ ہم نے آج تک کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم نے اپنے باطل عقائد کو نہ چھوڑا تو خدا تعالیٰ کا سخت عذاب تم پر آنے والا ہے، اور فرمایا جہاں تک مجھے معلوم ہے دنیا میں کوئی انسان اپنی قوم کے لیے اس تحفے سے بہتر تحفہ نہیں لے کر آیا جو میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے دین و دنیا کی فلاح و بہبود لے کر آیا ہوں اور خداوند عالم نے مجھے فرمایا ہے کہ تمہیں اس کی طرف دعوت دوں۔ خدا کی قسم اگر میں تمام دنیا کے انسانوں سے جھوٹ بولتا تب بھی تمہارے سامنے جھوٹ نہ بولتا، اگر میں ساری دنیا کو دھوکہ دیتا تب بھی تمہیں دھوکہ نہ دیتا۔ اس ذات قدوس کی قسم جو ایک ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں کہ میں تمہاری طرف خصوصاً اور تمام عالم کی طرف عموماً خدا تعالیٰ کا رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تمام عرب کی مخالفت و عداوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت۔ یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ عرب کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ کی وحی میں ان کے بتوں کی حقیقت کھولی گئی ہے، ان کی پرستش کرنے والوں کی بے وقوفی ظاہر کی گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کے لیے کھڑے ہو گئے اور ان کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی باتوں سے روک دیں اور یا آپ علیہ السلام کی حمایت چھوڑ دیں۔ ابو طالب نے ایک عمدہ پیرائی میں جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کلمہ حق کی نشر و اشاعت میں سرگرم اور بتوں کی عبادت سے لوگوں کو منع کرتے رہے۔ جب عرب کو اس پر صبر نہ ہو سکا تو پھر ابو طالب کے پاس آئے اور سختی سے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے بھتیجے کو باز رکھیں ورنہ ہم سب آپ کے خلاف جنگ کریں گے، یہاں تک کہ فریقین میں سے کوئی ایک فنا ہو جائے گا۔ تمام قبائل عرب کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔
اب تو ابو طالب کو بھی فکر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، خدا کی قسم اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں ماہتاب لا کر رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں خدا کا کلمہ اس کی مخلوق کو نہ پہنچاؤں تو میں ہرگز اس کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ یہ خدا کا سچا دین لوگوں میں پھیل جائے اور یہ کم از کم اسی جدوجہد میں اپنی جان دے دوں۔ ابو طالب نے جب یہ رنگ دیکھا تو کہا، اچھا جاؤ، تم اپنا کام کرتے رہو، میں تمہاری حمایت و نصرت سے کسی وقت بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ لوگوں میں نفرت پھیلانا اور اس کا الٹا نتیجہ۔ جب قریش نے دیکھا بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور ادھر موسم حج قریب ہے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ میں سرگرم کوشش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام حق کی مقناطیسی کشش سے سب واقف تھے، اس لیے خوف ہوا کہ اب ان کا مذہب تمام دنیا کی اطراف میں پھیل جائے گا، تو سب نے جمع ہو کر یہ طے کیا کہ مکہ کے تمام راستوں پر اپنے آدمی بٹھا دیے جائیں تاکہ پوری دنیا سے جو لوگ حج کے لیے آئیں انہیں دور ہی سے کہہ دیا جائے کہ یہاں ایک ساحر ہے، جادوگر ہے، جو اپنے کلام سے باپ بیٹے اور خاوند بیوی میں اور تمام رشتہ داروں میں تفریق ڈال دیتے ہیں، تم اس کے پاس نہ جاؤ۔ خدا کی قدرت کہ ان کا یہ طرز عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا کام کر گیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ممکن تھا کہ بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ سنتے، لیکن ان کی اس جدوجہد نے آپ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشتاق بنا دیا۔ قریش کی اظہار ثانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت۔ جب قریش اپنی تدبیروں میں ناکام رہے اور دیکھا کہ روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہوتی جاتی ہے اور لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب ہر قسم کی تکلیف اور اظہار رسائی شروع کر دی۔ مکہ کے چند و باش لوگوں کو جمع کر کے اس پر آمادہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مجلس میں مذاق اڑائیں اور جس صورت سے ممکن ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ اور آپ کا معجزہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، جب سجدے میں گئے تو ابو جہل نے موقع کو غنیمت سمجھ کر ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کچل ڈالے۔ جب پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتا تو ہاتھ کانپ جاتا، پھر پتھر ہاتھ سے گر جاتا، رنگ فک ہو جاتا ہے، بھاگ کر اپنی جماعت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے جانب اپنا ہاتھ بڑھایا تو ایک عجیب وضع کا اونٹ منہ کھولے ہوئے میری طرف جھپٹا اور قریب تھا کہ مجھے کھا جائے۔ میں نے ایسا اونٹ آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ یہ واقعہ جب کفار کے مجمع میں سب کے سامنے پیش آیا اور خود کفار کے سردار ابو جہل نے اس کا اقرار کیا۔ ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، عاص بن وائل، اسود بن یغوث، اسود بن عبد المطلب، ولید بن مغیرہ بن حارث، یہ لوگ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ رہتے تھے۔ ان میں سے کسی کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی، بلکہ سب کے سب نہایت ذلیل ہو کر ہلاک ہوئے۔ کچھ غزوہ بدر میں تلوار کی گھاٹ اتر گئے اور کچھ نہایت گندے اور سخت امراض میں گل سڑ کر مر گئے۔ قریش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا لالچ دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ جب قریش نے دیکھ لیا کہ یہ تدبیر بھی کارگر نہیں ہوئی تو سب نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ وہ اپنے سب سے زیادہ چلاک سردار عتبہ بن ربیعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی دنیاوی طمع اور لالچ دلائے۔ شاید اس تدبیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پاس جا کر کہا، بھتیجے، تم حسب و نسب کے اعتبار سے ہم سب میں بہتر ہو اور اس کے باوجود تم نے اپنی جماعت میں ایک تفریق ڈال دی ہے اور ان کے معبودوں کو اور ان کو برا بھلا کہا، ان کے آباء و اجداد کو جاہل ٹھہرایا۔ تم آج اپنے دل کی بات کر دو، اگر ان سارے قصوں سے تمہاری غرض یہ ہے کہ بڑی دولت جمع کر لو تو سنو، ہم تمہارے واسطے اتنا مال جمع کر دینے کے لیے تیار ہیں کہ تم اہل مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں سرداری حاصل ہو جائے تو اس پر بھی ہم راضی ہیں۔ تمام قریش کا آپ کو سردار بنا دیں گے اور آپ کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ نہ ہلائیں گے، اور اگر آپ کی غرض بادشاہت ہے تو ہم آپ کو اپنا سب کا بادشاہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر معاذ اللہ تم پر کسی جن کا اثر ہے اور یہ اسی کا کلام تم لوگوں کو سناتے ہو اور تم اس کے دفع کرنے سے عاجز ہو تو ہم آپ کے لیے کوئی طبیب تلاش کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرے۔ جب عتبہ اپنے کلام سے فارغ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی داستان کے جواب میں ایک سورت قرآن کی سنا دی، جس کو سن کر عتبہ ہکا بکا رہ گیا اور اپنی قوم میں واپس آ کر کہنے لگا، خدا کی قسم آج تک میں نے ایسا کلام نہیں سنا۔
اور کہا کہ آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے اپنی عمر میں کبھی نہیں سنا تھا۔ خدا کی قسم، نہ وہ شعر ہے، نہ نجومیوں کا کلام ہے اور نہ سحر۔ میری رائے یہ ہے کہ تم سب اس شخص کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے باز آ جاؤ، کیونکہ ان کا جو کلام میں نے سنا ہے اللہ کے نزدیک اس کی شان عظیم ہونے والی ہے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم میری بات مانو، اور زیادہ نہیں تو کچھ دن انتظار کرو۔ اگر عرب ان پر غالب آ گیا تو تم مفت میں اس تکلیف سے نجات پا جاؤ گے، اور اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو ان کی عزت ہماری ہی عزت ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہی قبیلے سے ہیں۔ قریش اپنے سب سے زیادہ ہوشیار سردار کی یہ باتیں سن کر حیرت میں رہ گئے اور یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ اس پر تو محمد نے جادو کر دی ہے۔ جب قریش کا کوئی حربہ بھی کاریگر نہ ہوا تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ اور متعلقین اقربا کو بھی ستانا اور طرح طرح کی ایذائیں دینا شروع کیا۔ حضرت بلال وغیرہ صحابہ کو سخت ایذائیں دی گئی۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ مائدہ اس بنا پر نہایت دردناک طریقے سے شہید کی گئی، اور یہ سب سے پہلا واقعہ شہادت ہے جو اسلام میں پیش آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ